السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لائف انشورنس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہیلتھ انشورنس کا بھی ہے۔ ہیلتھ انشورنس جو آج کے زمانے کے اندر لوگوں کی ضرورت بھی بن گیا ہے اور لوگ بہت سارے اس کو کروا بھی رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کب جائز ہوگا اور کب نہیں، اور اس سلسلے میں علماء نے اس بارے میں کیا باتیں بتائی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ معلوم ہو یہ بات کہ یہ اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں، یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ باتیں دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ ہیلتھ انشورنس کے اندر دو طرح کے انشورنس ہوتے ہیں، ایک ٹرمز انشورنس اور ایک لائف ٹائم ہیلتھ انشورنس۔ دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹرمز کے اندر کمپنی یا بینک یا جو پرووائڈر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اتنے سال تک، مثال کے طور پر 10 سال، 8 سال، 15 سال، 20 سال تک ہر مہینہ یا کوارٹرلی یا ایئرلی اتنا پریمیم آپ ہمیں پے کیجئے۔ اس 20 سالوں کے اندر اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو جو انشورنس ہم نے کروایا ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کا علاج ہو جاتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر، کارپوریٹ ہاسپٹل کے اندر۔ اگر یہ 20 سال ختم ہو جائیں اور اس میں یہ شخص جس نے پریمیم پے کیا ہے وہ اچھا رہے، تندرست رہے اور اس کی صحت خراب نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب ٹرمز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جو پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں پریمیم کے طور پر وہ واپس نہیں ملتے، گویا جتنے پیسے پے کیے ہیں وہ رقم واپس نہیں آتی۔ دوسری صورت جو لائف ہیلتھ انشورنس جو لانگ ٹرم ہے یا جو لائف ٹائم ہے، اس کی صورت بھی اسی جیسی ہوتی ہے، البتہ اس میں طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو 40 سال تک مسلسل یہ پیسے پے کرنے ہیں، اور ان 40 سالوں کے اندر اگر طبیعت خراب ہو تو ان پیسوں کے ذریعے اس کا علاج کروایا جاتا ہے، بینک یا پھر کمپنی یا پھر کوئی دوسرا ادارہ۔ اگر ان 40 سالوں کے اندر طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان 40 سالوں تک جو پیسے پے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سود اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اتنی رقم اور اس کے ساتھ جو اس کا سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دونوں صورتوں کے اندر، پہلی صورت کے اندر پورے کے پورے پیسے ڈوب رہے ہیں جس کو غرر کہا جاتا ہے، اور جو پیسے واپس نہیں آتے اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری صورت کے اندر پیسوں کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی آ رہا ہے، اور جس چیز کو بیس بنایا جا رہا ہے، یعنی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کرائیں گے، نہیں ہوگی تو پیسے کبھی واپس آئیں گے اور کبھی نہیں آئیں گے، یہ چیزیں کوئی کلیئر نہیں ہیں، اور اسلام نے ان جیسی چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ چیز جو کلیئر نہیں ہو اس کو بیس بنا کر کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر انٹرسٹ کی جیسی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور اس کو روکا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص امت کو ڈرایا ہے کہ ایسی چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس لیے عام حالات کے اندر تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، البتہ جہاں پر کچھ خاص مجبوریاں ہوں، کچھ حالات ایسے ہوں، تو وہاں پر وہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں کے مقامی علماء سے اس کو معلوم کرنے کی کہ ہماری یہ حالت ہے، اس سچویشن کے اندر ہمیں اسلام کی کیا تعلیمات ملتی ہیں، تو پھر وہ ان کو بتائیں گے۔ جیسے کہ اسلام نے بعض خاص مواقع پر، ضرورت کے مواقع پر بعض چیزوں کی اجازت دی ہے، اس کی گنجائش رکھی ہے، تو گنجائش کی صورت کو مقامی علماء اور مقامی اہل علم اس کو طے کریں گے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت مانگتے رہنی چاہیے اور اپنے آپ کو اچھے سے اچھا تندرست رکھنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ غیر ضروری چیزوں میں اپنی صحت کو ضائع نہ کریں
اور اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعائیں مانگتے رہا کریں۔ یہ تمام باتیں جو مسائل کی روشنی کے اعتبار سے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشورنس، ہیلتھ انشورنس شریعت اسلامی کی نظر میں پیج نمبر 10 to 15۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔